بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب شکوہ بند نمبر 30 ہے جو ہنگامہ برپا یورش بلغاری کا، ہے جو ہنگامہ برپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے یہ بیداری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے یہ بیداری کا۔ ہنگامہ برپا ہے یعنی شور مچا ہوا ہے، اور یورش بلغاری کہتے ہیں بلغاریہ کا حملہ۔ مسلمانوں ترکی پر بلغاریہ کے حملے کی وجہ سے جو شور برپا ہے وہ دراصل غافل مسلمانوں کے لیے بیداری کا پیغام ہے۔ اور تو سمجھتا ہے یہ سماں ہے دل آزاری کا، تو سمجھتا ہے یہ سماں ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا اور خودداری کا، امتحان ہے یہ تیرے ایثار کا اور خودداری کا۔ دل آزاری کہتے ہیں کسی کا دل دکھانا، ایثار قربانی کو کہتے ہیں، خودداری اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے وجود کو برقرار رکھنا۔ اے مسلمان، تو ترکی پر اس حملے کو اپنی دل آزاری کا باعث خیال کرتا ہے، لیکن یہ تیری قربانی، تیری خودداری کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور کیوں ہراساں ہے، اور تو کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعداء سے، کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعداء سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعداء سے۔ سہیل فرس اعداء کہتے ہیں دشمنوں کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز، اور نور حق اس سے مراد اسلام ہے۔ نفس اعداء یعنی دشمنوں کے منہ کی پھونکیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اپنے دشمنوں کے گھوڑوں کے ہنہنانے سے کیوں خوف زدہ ہے؟ اسلام دشمنوں کی پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس بند میں بھی ترکی پر بلغاریہ کے اس حملے کا ذکر ہے جو 1912 میں ہوا تھا۔ ترکی کافی عرصہ تک خلافت کا اہم مرکز رہا اور اسلامی شان و عظمت کا یہ مظہر تھا۔ غیر مسلم قومیں اسپین میں اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے بعد ہمیشہ سے اس فکر میں تھیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح ترکوں کی سلطنت کا بھی قلع کما کر دیں۔ بدقسمتی سے 1918 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعے پر تمام مسلم ممالک خصوصاً برصغیر پاک و ہند کے مسلمان سخت بے قرار ہوئے کہ اب اسلام کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن ان کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی اسلام باقی ہے؟ غیر مسلم تو ہمیشہ سے ہی اپنی پھونکوں سے اسلام کی اس چنگاری کو بجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ انہیں اس مذموم کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، ہاں یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان اس قرآنی حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔